مدتا کی پیاس کو شراب کر دیا تو نے، وہ بے زمزم کا پلاؤ میں تو ببلو نہ تھا آہی حکم تیری رحمت تجھنی رحمت میں رب نہیں تیری رحمت تھا وہ مجھ کو نصیب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب کیا وہ گمدہ ہے خضرا کا سایہ میں تو جس قابل نہ تھا. انشاءاللہ سائیں محمد بشیر صاحب بڑا ہی خوبصورت کلام اور مختصر وقت میں انہوں نے اپنی حاضری پیش فرمائی. مالک کائنات ان کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی حاضری کے 4 اشعار آپ کی محبتوں کی نظر اور اس بزم کے خصوصی سناخان جناب بن ارشد سیفی صاحب ان سے ابابیدی وقار ملتمس ہونے جا رہا ہوں اور آپ کی حاضری مانگ رہا ہوں. سٹیج پہ سمین محترم توجہ مانگ رہا ہوں آپ کی کہ آپ سرکار کے ذکر کے ساتھ دیوانے جو بیٹھے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں. جن احباب کے سامنے میں کلام چھوڑوں ان احباب کو سمجھ آ جائے کہ نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انور کی بارگاہ کیسی ہے. سب نہ تو سونا نہ ہے سب نہ تو سونا نہ ہے جس دے وچ 2 میماں سب نہ تو سونا نہ ہے جس دے وچ 2 میماں. اس نانو لکھاں سلام اس نانو لکھاں سلام اس نانو لکھاں سلام جس دے وچ 2 میماں جس دے وچ 2 میماں. نور محمدی چمکدا آیا نور محمدی چمکدا آیا عرش فرشتے چنن نایا عرش فرشتے چنن نایا. سونے نے سونا 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 نہ رکھوایا سونے نے سونا نہ رکھوایا جس دے وچ 2 میماں. سونے نے سونا نہ رکھوایا جس دے وچ 2 میماں. احد سی احمد بن کے آیا روپ نے اپنا روپ بٹایا روپ نے اپنا روپ بٹایا. میم تا برقع پایا میم تا برقع پایا. نام 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 عاشقاں لیے پہچان جس دے وچ 2 میماں. سبحان اللہ. نام عاشقاں لئی پہچان جس دے وچ 2 میماں. سارے نام کلام کو اینڈ کر رہا ہوں اور میں جناب بن ان کی سماعتوں کی حوالے کر رہا ہوں. توجہ آپ کی مانگ رہا ہوں. سارے نام نبی دے پیارے ہیں سارے نام نبی دے پیارے ہیں. ایک دوجے تو ود کے ایک دوجے تو ایک دوجے تو ایک دوجے تو ایک دوجے کو ود کے سارے ہیں سارے 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 نام تجلیہ والے ہیں. اس نام دی بکری شان جس دے وچ 2 میماں جس دے وچ 2 میماں. حضرات محترم میں ملتمس ہوں نوری صاحب کا اشارہ آ گیا کہ حافظ غفور صاحب کی سماعتوں کے حوالے میں مائک کر رہا ہوں. وہ اپنی حاضری پوری بھائی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائیں. 2 سے 3 منٹ میں اپنی حاضری پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ
یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نبی کی نعت کی محفل، نبی کی نعت کی محفل سجادہ ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل اور پکارا جب بھی مشکل میں چلے لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل اور نبی کی نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت دم میں دم لاتے سنانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حافظ عبدل بارگاہ خیر العالم میں اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما کر استان گرامی قدر انہوں نے حضور کے ذکر سے ہمارے سینوں کو گرمایا۔ میں
اب بزم کا تھوڑا سا رخ چینج کر رہا ہوں شان پنجتن پاک کی طرف. راجہ سیف الکیانی صاحب شان پنجتن پاک کی طرف بزم کو لے جاتا ہوں. حسنین کریمین کی شان، علی کی شان پڑھ کے مائک جناب بند میں ارشد بھائی کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور توجہ آپ کی مانگ رہا ہوں. آئے سارے نبی دیوارے، آئے سونے نبی دیوارے، آئے سونے نبی دیوارے، حسنین جان دینے مولا علی دیوارے، حسنین جان دینے مولا علی دیوارے، حسنین جان دینے. اور آندھی نے مالکانو، آندھی نے مالکانو، آندھی نے مالکانو، کمینے آندھی ملکہ دی، کمینے آندھی ملکہ دی، کمینے آندھی ملکہ دی، کمینے آندھی ملکہ دی. ہر جنتی دیوارے حسنین جان دینے، ہر جنتی دیوارے حسنین جان دینے، ہر جنتی دیوارے حسنین جان دینے. ہستی کی آب و تاب، ہستی کی آب و تاب حسنین کریمین کا تعارف کرا رہا ہوں اور میں ارشد بھائی کی سماعتوں کے میں حوالے کر رہا ہوں. ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب. زہرا 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 کلال، زہرا کلال راج دلارا علی کا ہے. اور گل کا جمال، گل کا جمال جز ہو گئے چہرے 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 سے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ، گھوڑے پہ ہے حسین دوستو، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو دوستو، دیکھو 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 یہ معاملہ ہے ہمارا علی کا ہے. گرامی قدر، انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں اس بزم کے خصوصی سرخان مصطفیٰ جناب بن ارشد سیفی صاحب کی مقابلوں میں داخل فرما دیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تینوں تکیاں یاد خدایا وے، تینوں تکیاں یاد خدایا وے. حق دی پہچان تے توں کہنات جے حاکم جسم گواہ، ویس جسام دی جان تے توں تے جڑیاں کیتیاں رب نے مومنا تے وڈایو احسان تے توں ذالک الکتاب تو پتہ چلیا در اصل قرآن. ذالک الکتاب تو پتہ چلیا در اصل قرآن کہ توں تے نہیں آیا میرا دل برے ماہی تیرے بول دا چوٹے اکا
جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے وہ تینوں تاڑی مار اڑاوا جے پکی خبر ملن دی دے تے تینوں کٹ کٹ چوریا پاوا سردار وساچا جوکا او کتے روندی نہ مر جاوا سردار وساچا جوکا او کتے روندی نہ مر جاوا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان یہاں مٹ جائیں گے نام شان جگہ مٹ جائیں گے کہ یہاں حشر تک نام نشانے پنجت رہ جائے گا تک نام نشانے پنجت رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا
سفیر باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا ہم سفیر باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا گل باقی رہے گا مہمان حضرات مفتی صاحب کے ساتھ آیا دانش صاحب اپنی خوبصورت حاضری بات کی شکل ہے اور پھر کتاب جناب ابن مفتی ندیم احمد رضوی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے صرف دو اشعار پڑھ کے حوالین کے یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں پان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں پان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمت پیتا جسم شان گیا سادگی منشی رحمت کا قلم تان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری چاہت کا مزید کا منشور رہا تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا اور یہ الگ بات ہے کہ کیسے مشہور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے ماہور رہا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نہ بکنے والے نہ جھکنے والے نہ
محمد عربی کا دین آیا تاجدار زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک گرامی قدر دوران نعت اسٹیج کی رونق بنے حضرت علامہ مفتی محمد ندیم سیرانی صاحب تہ دل کی گہرائیوں سے خالق کائنات ان کے مشکور ہیں بزم کی رونق بنے خالق کائنات ان کا پڑھنا سننا سنانا پروردگار عالم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں شان حسین جاری تھا اس کلام کو آپ کی محبتوں کی نظر پڑھ کے جلدی جلدی مائک مفتی صاحب کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں نہ وار کری بے ایمانہ نہ وار کری بے ایمانہ حسین وے لال فاطمہ تھا نہ وار کری بے ایمانہ حسین وے لال فاطمہ تھا حد کر چھڑی حد کر چھڑی حد کر چھڑی حد کر چھڑی ہاتھ 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 کر چھڑی فاطمہ دے لال نے وارے 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 دینوں تو چھوٹے چھوٹے بال ہیں وارے دینوں تو چھوٹے چھوٹے بال نے لجپال دیاں ویکھو لجپالی کر کے نانے دے کر کے نانے دے دین دیا رکھوالیاں حسین 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 سگی پیر لاجپال میں دنیا تے کوئی نہیں پیر حسین دے نال زین الپکارا فقیر بے باک علی علی دروازہ ہے دروازہ ہے دروازہ ہے دروازہ ہے دروازہ ہے دروازہ ہے علم شاہ 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 مولا علی علی ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک معصوم محمد ہے تو پاک علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سراتا حیرات دن کعبے کے بت گرائی نہیں جاتے اپنے ہاتھ سے آقا نے آقا نے آقا نے آقا نے آقا نے آقا نے مسکرا کے پکارا ہے علی اعظم 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 یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی ہے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا حدیث جسموں کا جسمی تیرا مقام آیا تیرے جو بن کر تیرا غلام آیا علی ہے کربلاؤں کی حقیقت علی ساجد علی محبوب ہستی ہے من کن تم مولا ارشاد مولا میں جس کا مولا میں جس کا مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا گرامی قدر مفتی پاکستان وائز و شیری بیاں خطیب نقطہ داں میری مراد میری پہچان خوبصورت مقرر زمین محترم میں آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں نعروں سے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ندیم رضوی سیرانی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم من سب أصحابي فاضربوه ومن سب نبيا فاقتلوه صدق الله العظيم إن الله
वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पूरी कुव्वत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। सबकी आवाज़ है वअला आलिका। हुज़ूर इमाम अल-अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते तय्यबा पर दरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़ा करें कि जब कोई भी सहारा काम नहीं आएगा ना, तो उस अंधेरी कब्र के अंदर अगर कोई काम आएगा तो वो हुजूर की ज़ात ही है। इसलिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन फना फिर रसूल आप फरमाया करते थे कि आज ले उनकी पनाह। आज वक्त है, जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं सीधा हो जा और आज ले उनकी पनाह। आज मदद, मौत जाने, तेरी कब्र जाने, तेरा हशर जाने, तो आमीना का लाल जाने। इसलिए दरूद पाक पर किसी हुकूमत की तरफ से ना तो कोई टैक्स है, ना ही जनाब दरूद पाक पढ़ने पे आप परेशान हो जाएंगे कि इतने जितनी दफा पढ़ सकते बाहर निकली इतना टैक्स देना पैसी। कोई ऐसी गल नहीं है। जितना ज्यादा दरूद पढ़ा जाए, उलमा बैठे हैं, इमाम राजी फरमाते हैं जब बंदा मोमिन हो, मोमिन जब हुजूर की जात पे दरूद पढ़ता है ना, दरूद, तो परवरदिगार आलम उस बंदे के गुनाहों को मुआफ कर देता है। और पूछा गया है राजी, दरूद से तो गुनाह मुआफ होते हैं, तो ये जो लोग सलाम के तोहफे बेचते हैं, या नबी सलाम अलैका, इसका फायदा, तो इमाम राजी ने बड़ी मजे की बात की, सुने, दिल में जगह दें और इस पे अमल भी करें। आप फरमाते हैं बंदा हो मोमिन, जब वो नबी की जात पे दरूद पढ़ता है, रब उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। और जब सलाम के तोहफे पेश करता है, तो मेरा रब उम्मती को नबी के करीब कर देता है। फरमाया तुम में से जो ये चाहता है मुझे नबी की कुर्बत मिले, जो जितना करीब होना चाहता है वो उतनी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा करे। स्टेज से लेके पीछे तक एक दफा पूरी मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सारे शामिल हो जाए। पढ़िए सलातो सबकी आवाज है। सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल की आवाज आए हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल या सहारा या ऐसे नहीं नाराए रिसालत या लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा बैठे, ये कोई सियासी नारा नहीं है। अब बात दूर निकल जाएगी। हुजूर अपने सहाबा में से जब भी किसी को बुलाते ना, ओ अबू बकर, अबू बकर हाजिर होके पता है क्या कहते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह। जी हुजूर मैं हाजिर।
یہاں لبیک کا نعرہ لگتے ہیں، آدھے لوگ شرماتے ہیں. کوئی کہتے جی میں نعرہ لایا تو ویڈیو بننی، جی میں نعرہ لایا تو ویڈیو بننی پئی. لوگ آکسن جناب یہ تو نون لیگ کی سن، یہ پی ٹی آئی سن، یہ تک جی لبیک کی شامل ہوئی گے. ایسا نہیں ہے. جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، وہ اگر ہو غیرت مند ہو جس مرضی پارٹی میں، بے غیرت نہ ہو غیرت مند ہو، تو وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے حضور میں، میرے بچے، میرا مال سب کچھ قربان. ایسا ہی ہے نا جی. یہ صرف لبیک والوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا انہی کا نعرہ نہیں ہے، یہ سب کا جس کے بھی سینے میں دل دھڑکتا ہے، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، وہ محبت سے یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. تو اس لیے کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، بالکل ہاتھ اٹھا کے، تاکہ قیامت کے روز آپ کی یہ ہاتھ گواہی پیش کریں گے. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ہمارے ذمہ داران بھی تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ. سارے حضرات آتف بھائی تسی بھی آؤ، امیر محترم آپ بھی آگے تشریف لے، آگے آؤ. اور دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے حضرات نعرہ لگائیں پوری محبت سے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. توجہ. اب یہ اسی نعت کا جو آخری شعر ہے، فکرہ ہے نا، آخری دو لفظ وہ یہی ہے یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ پہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کہ آخنا جائز ہے یا نہیں جائز، تو میں وہ بھی دستا. یہ تو سارے تھے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یا رسول اللہ ہی سے تو ساری بہار ہے. وہ شرمائے گا نہیں، وہ دونوں ہاتھ خدا میں بلند کر کے جب نعرہ لگے وہ بھی لگائے گا، اور میرے ساتھ مل کے وہ شامل بھی ہو جائے گا. سارے حضرات شامل ہو جائیں. ہمیں تو آپ کا ہی ہے سہارا، یا رسول اللہ سہارا، یا رسول اللہ سہارا. اور شعر سنیے. فقط اس شعر پہ آپ توجہ دیں تو میں پڑھوں گا کہ شاعر کہتا نماز، روزہ، حج، زکات. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی. جو بندہ یہ سارے کام کرتا ہو پھر بھی بیڑا پار نہیں ہوگا جب تک مصطفیٰ کا اشارہ نہ ہو. جب تک حضور یہ نہ کہیں اوہ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے. تو یہی بات شاعر کر رہا ہے. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. کتنا بڑا کوئی عالم ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. عاطف بھائی جنت ملے گی کیسے؟ شاعر کہتا نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ. تو جب یہ کہو نا تیرا اشارہ یا رسول اللہ، تو ہاتھ بھی اٹھا کے شامل ہو جائیں، تاکہ قیامت کے روز جب اشارہ کر کے مصطفیٰ ابو بکر کو بلائیں گے، جب اشارہ کر کے عمر کو بلائیں گے، جب اشارہ کر کے عثمان غنی کو بلائیں گے، جب اشارہ کر کے مولا علی کو بلائیں گے، جب اشارہ کر کے امیر معاویہ کو بلائیں گے، تو وہاں پر حضور یہ بھی اشارہ کریں بلا کر میں جتنے بیٹھے تھے یہ میرے ہیں، آ جاؤ. سوچ سے کہیے سبحان اللہ. تو جب میں کہوں اشارہ یا رسول اللہ تو سب کا ہاتھ فضا میں بند ہو جائے. سنیے شاعر کیا کہتا ہے. فقط کے بدلے نہ
توجہ رکھنا شاعر کیا کہتا ہے. شاعر کہتا ہے دم آخر، یعنی جب میری موت کا وقت قریب آئے، جب میری سانسوں کے پرواز کرنے کا وقت آئے، شاعر پھر اس مقام کے حوالے سے کہتا ہے دم آخر ذرا سامنے پر اطلاع کرم کرنا کہ اس کے پورے مجمع سے آواز آئے تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بعد از دوسنا گرامی مرتبہ حضرات، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک عزت مآب بھائی قبلہ راجہ سیفل صاحب، آپ نے حکم بھی دیا اور درد دل رکھنے والا یہ مجاہد ہے، آپ جانتے ہیں سارے. تحریک لبیک پاکستان پورے حلقہ پی پی 7 کے ذمہ دار ہیں. یہ آپ نے 1 ماہ قبل حکم دیا تھا کہ آج میرے والد گرامی جو یقیناً جوانی میں اتنی عمر نہیں تھی، اچانک موت کے فرشتے نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا. وہ حضور سے محبت کرنے والا شخص راجہ غلام عباس، سنا نام ہے، کہ فوت ہونے سے 1 دن قبل وہ ایک آڈیو ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ چھوٹی سی ایک ننھی بچی، اس بچی کو ایک سبق دے رہے تھے جس کا میں گواہ بھی ہوں اور وہ میرے پاس آیا بھی ہے، کہ اس بچی کو وہ بزرگ یہ کہہ رہے تھے پتر ہاتھ چاہت اللہ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ، اب یہ 1 دن پہلے کا یہ سبق ہے. وہ بیٹی غالباً کیا لگنی سی؟ ہاں اچھا پوتا تھا. اور وہ جو بزرگ یہ سبق دیتے دیتے آج یہ سبق یاد کروایا، کل اچانک موت نے اپنی آغوش میں لے لیا. یقیناً یہ ان دونوں برادران سیفل کیانی اور یاسر کیانی کے لیے ایک امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی، اور آج سال کے بعد وفادار باپ کی وفادار اولاد. توجہ، یوں مجنو بن کے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک ہی بات کر رہا ہو، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ غور کریں نا، اس کا باپ قبر میں کس شان سے رہ رہا ہوگا. اونچا بولو سبحان اللہ. سٹیج میں تشریف فرما کثیر تعداد میں میری جماعت حقہ کے عظیم علماء ذی احتشام، محراب و منبر کے وارث علماء کرام تشریف فرمائے، سادات کرام، بزرگ جوان بچوں، اور تحریک لبیک پاکستان یوسی بلاکھر کے ذمہ داران، ایم سی، دائیں بائیں کنوز تک جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کچھ یوان علیکم وعلیکم السلام. یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں کہ آپ کے ذوق کے لیے میں نے اشعار پڑھ لیے ہیں، اب میرے ذوق کی باتیں ہوں گی، ان پہ آپ توجہ دیں گے. اب سارا آپ کا ذوق ہی نہیں پورا کروں گا، آپ میری طرف توجہ دیں. سلام میں پہل کرنا میرے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ سب کو پتہ ہے. اچھا، حضور کس کو سلام دیتے تھے؟ راجے کو، مراجے کو، چودھری کو، تگڑے کو؟ ایسا نہیں تھا. سرکار کے سامنے چھوٹا آتا، بڑا آتا، کالا آتا، گورا آتا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حضور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا بولو نا سبحان اللہ.
یہ تقریر ہے، یہی یاد کر گئے تو بات بن جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ پر سلامتی ہو جی اگے آگ چھوڑو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلامتی بھی ہوئے اللہ نے برکتوں بھی ہونا۔ پوری توجہ ہماری طرف رکھے، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوگی، نہ مجھے وہ آئی ہوئی ہے تقریر کے جناب اس کو میں نے یہیں پہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل مختصر باتیں، لیکن توجہ۔ اب سلام میں پہل کرو، علماء بیٹھے 90 نیکیاں ملتی ہیں جس نے سلام دے دیا، کس نیت سے دیا؟ میرے نبی کی سنت ہے، اور کس کو سلام دے رہا ہوں؟ رسول اللہ کے غلام کو۔ اب جس نے سلام سنا اب وہ کیا کرے؟ وہ دل کے اندر نہ کہے وعلیکم السلام، بلکہ وہ اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والے کے کانوں میں آواز جائے۔ اتنا یہ آپ آج سے یہ سبق آپ کو پہلے بھی یاد ہے، آپ اس سبق کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن آج پھر ایک دفعہ اسے سن کے جائیں۔ سلام دینا پہل کریں، رسول اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی پہل کرے تو جواب دے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور جتنی آواز سے آپ کو سلام کی آواز آئی اتنا جواب دو کہ آپ کا جواب وہ سلام دینے والا سنے۔ توجہ ہے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اب میں دے رہا ہوں سلام، میں دیکھتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ پہ برکت ہو، رحمت ہو، تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پہ برکت رحمت ہو؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا، تو جواب اونچا آوے تاکہ جناب مرحوم کیانی صاحب کی روح خوش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں جی توجہ، قرآن مجید فرقان الحمید سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے اور ایک حدیث پاک، میں بالکل علماء سے داد لوں گا، پوری توجہ، اور عوام الناس اس پہ توجہ رکھیں۔ اشعار، شعر و شاعری، میاں صاحب نا کلام، یہ روح کی غذائیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے قوم کو صرف اشعار پہ لگا رکھا ہے۔ ہماری قوم کو اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ہم نے کرنا کیا ہے، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ توجہ ہے جی، بولو سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر بعض کن کترے ایسے ہیں جو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور یہ لوڑ نہیں ہے چیلم سالانہ، انہاں چیزاں نہیں، کوئی لوڑ نہیں، پر جدو اپنا مریا تو سارا کچھ جائز ہو گیا۔ توجہ ہے جی۔ اب ہم نے کسی ملا مولوی کی نہیں سننی، رب کے قرآن سے پوچھنا ہے، نبی کے فرمان سے پوچھنا ہے کہ سیف الکیانی جو باپ کے لیے کر رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ توجہ ہے جی، سالے ثواب میں آیا نا، ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات نے اعلان فرمایا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے میرے رب ذوالجلال، تیرے حکم کے مطابق جبی کو جھکانے والے ہیں، تیری بارگاہ کے اندر سجدے کرنے والے ہیں، ہماری تو یہ دل کی چاہت رہتی ہے اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمارے سجدوں کو قبول کرے۔ اٹھ اٹھ کر رات کے پچھلے پیر جو تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ربا ان کی دعاؤں کو سن لیا جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم گڑ گڑا کے کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرمی کیجئے خدا کے واسطے۔ سارے شاملوں یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اے رب سنیا ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما۔ میرے رب نے فرمایا دعا ہر کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ توجہ جی، دعا ہر کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ کے لیے جملہ، ہر کسی کے لیے دعا کرنی بھی نہیں ہے، جنازہ ہر کسی کا قبول نہیں ہوتا، اور ہر کسی کا جنازہ پڑھنا بھی نہیں ہے۔ توجہ نہیں دی،
جنازہ ہر کسی کا قبول نہیں ہوتا، برادری کا نور رکھنے کے لیے، یارانہ رکھنے کے لیے، تعلق رکھنے کے لیے ہر کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ میرے رب نے فرمایا دعا بھی خاص لوگوں کے لیے ہے، جنازہ بھی خاص لوگوں کے لیے ہے، یعنی دعا بھی خاص لوگوں آستے تے جنازہ بھی خاصا نہ ہونا ہے۔ اس سیاستوں جنابی گل دسن لگے تو میں سیاسی کوئی بھی سیاسی یہ نہیں چاہتا کہ جناب میرا کوئی ایک ووٹ بھی ٹوٹے، لیکن جناب پہلے ہم بریلی کے بابا تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہماری محفل پاک کی زینت، ہائے ہائے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آج نہیں نا دل لائی تھا خو سبحان اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور یہ محبت ویسے نہیں ہے چونکہ اسی سارے غیرت مند بیٹھے ہیں، شخصی محبت تو ہم سے ہوتی نہیں ہے، لیکن شاعر مشرق کے گل آخی کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اصغر صاحب کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اسی محبت کے ساتھ جتنے حضرات بیٹھے جو سبق میں نے آپ کو پہلے یاد کروایا، نہیں تو بعد میں جاوید بھائی کہیں گے جی رضوی صاحب ایک سوال کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پوری محبت سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہماری محفل کی زینت بنے۔ قبلہ مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت بھائی محمد جاوید اختر صاحب عباسی، امیدوار تحریک لبیک پاکستان صوبائی قومی اسمبلی حلقہ N51، یہ آپ کا جو حلقہ ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان PP7 کا ایک خوبصورت چمکتا ہوا خوبصورت ستارہ کرنل ریٹائرڈ وسیم احمد جنجوعہ، بے داغ یہ شخص میرے رب نے نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کو چنا ہے۔ آپ بھی اسی PP کے امیدوار ہیں، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ راجہ مندر صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات بہت سارے تشریف فرما ہوئے۔ اگر میں سب کا نام لوں گا تو وقت نہیں ہے، میں نے کہا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، میں کون جاننا سی رایا صاحب پلاکھر والے کی اس طریقے نال کس طرح تعارف سی نہیں سی نا، آج جو ہوا ہے یہ ایک نبی کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ سارے لوگ یہاں پر نون لیگ کے میرے بڑے پیارے بھائی بہت سارے دوست تشریف فرمائے، PTI کے بھی بیٹھے ہیں، لبیک والے بھی بیٹھے ہیں، لیکن کلمہ سب نے رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، اور یہ سارے کہتے ہیں رسول اللہ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ تو اسی محبت کے ساتھ ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بزرگ جوان بچے قیامت کے روز زبانیں ہوں گی بند، ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ وہ بندہ تھا جو ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا حضور میں حاضر ہوں۔ یہ سبق آپ اپنے جلسوں میں بھی، آپ کے اپنے جلسے بھی ہوں، وہاں پر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کریں کہ بھائی کلمہ تو ہم نے آمینہ کے لال کا پڑھا ہے، باقی ساری گلیں اپنی جگہ۔ پوری محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، لبیک لبیک
لبیک یا رسول لبیک جتنے بھی حضرات آئے ہیں سب کو اہلا و سہلا مرحبا. دو دو قدم اگر آگے ہو جائیں تو پیچھے لوگ کھڑے ہیں انہیں کی بھی بیڑا سے جگہ مل جائے. تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ. اب تقریر میں نے بالکل مختصر دو مسئلے صرف میں نے آپ کو سمجھانے ہیں. اگر آپ سمجھ گئے تو بات بن جائے گی. پہلے میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہر کسی کے لیے دعا بھی نہیں اور ہر کسی کا جنازہ بھی نہیں. اور نال میں ایک گل بھی آخی ہے علماء بیٹھے ہیں کہ آسو جی کہ تسی سیاسی ہو تو سیاسیہ نہ تو کوئی اور ہونا ہے. میں نے کہا ہم نے سیاست بھی سیکھی ہے نا تو فاضل بریلی اشاہ امام محمد رضا کی چوکھٹ سے سیکھی ہے. قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں اٹھایا ہے. اسی بغیرت سیاسی نہیں ہے اسی غیرت مند ہاں. ذوق سے کہیں سبحان اللہ. جو مسئلہ ہے وہ تو مسئلہ ہے نا. فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا. فرمایا اے بعد میں آنے والے لوگوں رب سے دعائیں مانگا کرو کہ رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اچھا اے اللہ تیری بارگاہ سے کب اور کتنی دعا مانگی جائے. فرمایا میں رب ہوں تم میرے بندے ہو. میں نے نہ کب کا ٹائم رکھا نہ کتنی کا رکھا. جب مانگو جتنا مانگو تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا. اچھا سارے بولو. اے بزرگ ایک منٹ جی. اے بزرگ جی نعرہ لان تو جوان چپ بیٹھے ہونے تو دل جناب تنگ ہونا ہے. جتنے بزرگاں نہیں آواز اتنے جوان بھی آواز کٹو جی. ماشاءاللہ. اب توجہ میری طرف. میں جلدی جلدی بات کو ایڈ کروں. اس میں چیلم بھی آ گیا علماء ہیں. چالیسواں بھی آ گیا سالانہ بھی آ گیا. جاوید بھائی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا میں کہا جناب جب تہاڈی باری آوے تو چیلم بھی جائز فاتحہ بھی جائز تیجے بھی جائز کل بھی جائز. جب ساڈی باری ہوئے تو فتوے ایک گلا ٹھیک نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو. مسئلہ یہ ہے دعا رب سے مانگی جاتی ہے. اور میرے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اے میرے بندو تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اے میرے بندو میری بارگاہ سے جتنا بھی مانگو گے جب جب مانگو گے میں رب تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جب مانگو اور جتنا مانگو. جب مانگو اور جتنا مانگو. کوئی مولوی کوئی فراڈیا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ فلانی جگہ لکھے ہے جی کہ اتنا مانگو اور فلانی جگہ لکھے ہے کہ اس طرح مانگو. نہیں ہر کوئی یہی کہے گا دعا رب سے مانگی جاتی ہے جب جب جی چاہتا ہے مانگ. کیونکہ رومی کشمیر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عدل کریں اوے تھرے تھرے کونے مولا اچھیاں شانہ رب نے فرمایا مانگو. ایک طے ہو گیا کس کے لیے اپنے لیے. دوسرا کام جو سیفن بھائی نے آج کیا ہے سارے کی بلایا نہیں لنگر بھی پکا ہے جی بزرگانہ سالانہ ہے. اس بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے یہی آیت آگے رب فرماتا ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اب وقت نہیں ہے تو میں اس کی بڑی وضاحت میں جاتا ہوں. سنیے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ توجہ رکھو. برادری نہیں بچانی ایمان بچانا ہے. مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. فرمایا اے ایمان والو سنو تمہارا رب تمہیں کہتا ہے اپنے لیے بھی دعا مانگو اور اس کے لیے بھی دعا کرو جو مومن مرا ہو. کیا مرا ہو جی
سارے بولو جو اہل بیت کا بے ادب ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو حضور کے صحابہ کو بھونکتا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو عمر و ابو بکر مسجد نبوی سے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ دوسرے میں عمر کا، یوں باہر نکلے تو آگے سے مولا علی آئے، حضرت علی آقا سونے جوڑی کتنی سونی لگنی، جوڑی کتنی سونی لگنی۔ نبی پاک نے کہا یہ جوڑی یہیں پہ نہیں ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، یہ حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چوں ہی ابو بکر دنیا سے گئے، چوں ہی عمر دنیا سے گئے، تو شاعر کہتے ہیں سرد گنبدی الگر جو بچتی سی تھا کملی والے دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، مزار میں بھی میرے ساتھ ہے، محشر کا میدان ہوگا، محمد کی جلوہ گری ہوگی، حضور کے ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں جناب عمر کا ہاتھ ہوگا، سونے قبر میں بھی کٹھے حشر میں بھی۔ حضور کے صحابہ کے گستاخ کا نہ جنازہ ہے نہ دعا ہے، حضور کی اہل بیت کے گستاخ کا نہ جنازہ ہے نہ بولو بولو۔ اب اگلی بات جنازہ بھی ایمان والے کا، 4 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اب ایمان کی تعریف کیا ہے، بس یہ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین نے سکھائی، پوری توجہ سے میرے سامنے کہ بھائی مومن کون ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں بتایا، دیکھو یار ویل چیئر پہ بیٹھ کے بندہ بھیک مانگتا ہے، تکلے وہ بابا ویل چیئر پہ بیٹھا، ہر آنکھ کا وہ تارا بن گیا، بابا لاہور میں بیٹھتا ہے تو کفر کی ٹانگیں امریکہ میں کانپتی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے نا تو کملی والے کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ غازی اسلام ملک ممتاز قادری کون جانتا تھا، لیکن رسول اللہ سے انبا پیار کیا۔ قرآن رب کہتا ہے مومن کے لیے دعا ہے، بے ایمان کے لیے نہیں۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، جائیداد، ہم تو کہتے ہیں برادری نہ رس جائے۔ رضوی صاحب ووٹ تو اسے کی چاہیے ہے، پر دیکھو نا جی برادری نہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا 76 سالوں سے برادری کو دیکھا، اس دفعہ کیا رسول اللہ کے نظام کو نہیں دیکھو گے؟ پھر کہ بندہ آسی دیکھو جی مولوی صاحب چنگی تقریر کرنے سیاست والے پاسے ٹر گئے۔ میں نے کہا ہم نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے، اس نے بڑا پیارا ایک شعر ہے، علامہ اقبال آخیا جو نہیں پڑھے تو پڑھو، اور یتیم العلم یتیم العلم قسم کے لوگ جو بالکل یتیم العلم ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں جی مولوی تے سیاست کتھوں آئی۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے آئی۔ ذوق سے کہیں سبحان اللہ، میں بتاؤں گا۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، آمینہ کے لال جلوہ گر ہے، یہی اسمبلی ہال ہے، یہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہی جی ایچ کیو ہے، یہیں سے فوجیں جاتی ہیں، یہی عدالت ہے، یہیں سے فیصلے ہوتے گئے۔ جب تک میرے نبی کا دور تھا نظام اتنا سونا تھا کہ غریب امیر ایک صف میں، کالا گورا ایک صف میں، عدالتوں کچہریوں کے اندر انصاف تھا یا نہیں تھا بتاؤ؟ جب ریاست مدینہ میرے نبی نے بنائی، بلکہ تھے احسان انہوں کی کیا کیا ہمیں مرے ہوئے کہ جناب ریاست مدینہ میں کہ پتر اس طرح نہیں پڑھنے، ریاست مدینہ اگر بنانی تھی تو کم از کم میرے نبی کو پڑھتے دیکھتے۔ حضور نے کہا ریاست مدینہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، سود سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امیر کو پروٹوکول اور غریب کو ذلت ہو ہی نہیں سکتا، تھانے کچہریوں میں ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ آقا امن کیسے آئے گا؟ فرمایا جب تک سارے فیصلے مسجد سے ہوں گے تو کائنات کے اندر بہار آئے گی۔ فیصلے مسجد سے ہوئے، میرے نبی خود ممبر پہ بیٹھ کے سارے فیصلے، وہیں سے فوجیں جاتی تھی، چلو جی جنگ بدر کے لیے، چلو جی جنگ احد کے لیے، چلو جی خندق کے لیے، چلو جی فلاح کے لیے، فوجیں بھی وہیں سے۔ توجہ دیں تھوڑی میری طرف، ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ اور فیصلے عدالت بھی وہیں، سونے چور
حضور فرماتے ہیں ہاتھ کاٹ دو، یہ زانی یہ سزا دے دو، یہ فراڈی یہ سزا دے دو، سارے فیصلے۔ تو آقا امیر غریب، حضور نے فرمایا کوئی غریب بھی ایسا نہ بچے کہ جناب جو رات کو بھوکا سوئے، کشٹ کرو اور ہر غریب کی دہلیز پہ سامان خود اپنے کندھوں پہ لاد کے پہنچاؤ۔ کتنا امن تھا، ابو بکر کا دور آیا کتنا امن تھا، عمر کا دور آیا، کہتے ہیں مولوی سیاست میں کہ ابو بکر تو بڑا کوئی مولوی نہیں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت عمر سے بڑا کوئی مولوی نہیں، ہاں جی 36 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے عمر جو عالم بھی ہے، مولوی بھی ہے، خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، خطبہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں۔ علی مولا علی نے ناؤچا خو سبحان اللہ۔ آپ نے پتہ ہے کیا، یہ ہم نے دین اور سیاست کو دور کر دی ہے، تبھی تو تھانے کچہریوں کے اندر ہماری سنوائی ہے نہیں نا۔ 76 سالوں سے ہم کتنے ذلیل ہو گئے، خدا را جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب آئیے نظام مصطفیٰ کی طرف، یہ مومن کی شان ہے۔ عمار بن یاسر نے نبی کا کلمہ پڑھا، توجہ دے بات میری ختم ہو گئی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو برادری ناراض ہو گئی، برادری ناراض ہو گئی، برادری والے آخر عمار اوسا سارے کی چھوڑ کے محمد نے کلمہ پڑھ لے آئے۔ تو عمار بن یاسر نے کہا جب سے حضور کو دیکھا ہے اب کوئی اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ بولا نا یاد سبحان اللہ، جب سے نبی کو دیکھا ہے کوئی اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ عمار چچا تایا عزیز و کربا رشتہ دار برادری، آپ نے کہا سب سے بڑی برادری رسول اللہ کی ہے، جو حضور کا ہو گیا وہ برادری والا ہے۔ آپ نے سب کو چھوڑا، کیوں؟ کسی کو بھی اپنا برا نہیں لگتا۔ آپ نے کہا سب سے تعلق اپنی جگہ، لیکن میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ ہوتی ہے ایمانداری کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے پیار ہو۔ کس سے پیار ہو جی؟ اونچا بولو کس سے پیار ہو؟ بس آپ کے لیے بھی یہی ایک درس ہے، محبت بھرے جملے ہیں کہ آپ سارے لوگ ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگا دو۔ اور اس دفعہ آپ کے سامنے وہ بے داغ لوگ بیٹھے ہیں جو کسی پارٹی سے کشتی کر کے نہیں آئے، ایک کو چھوڑ کے دوسرے میں نہیں، یہ میرے رب نے چنا ہے تو یہ نظام مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اگر آج 57 اسلامی ملکوں میں سے حضرت جبران بھائی کسی ایک ملک میں بھی حضور کا دین تخت پہ ہوتا تو فلسطین پہ یہ ظلم نہ ہوتا۔ منو نا یار، مننا والی گل تو منو۔ کسی ایک ملک میں میرے نبی کا نظام ہوتا تو کشمیر کے اندر یوں بچیوں کے خون اور گوشت کی ہولی نہ کھیلی جاتی۔ آج اگر کسی ایک اسلامی ملک میں نبی کا نظام ہوتا تو برما کے اندر بچیوں کے کباب بنا کے نہ کھائے جاتے۔ لیکن کیا ہے یہ 57 اسلامی گماشتے وہ حکمران نہیں، جو حضور کی عزت پہ حملہ ہو تو پتہ ہی نہیں، غریب مر رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ عرض وجود میں آئی ہے اور غریب کے ساتھ کھڑے ہونے والی پارٹی ہے۔ کل مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ کرنل صاحب کی ہمیں ایک بات یہ اچھی لگتی ہے، ہر جگہ کہتے ہیں کہ جناب تھانہ ہو کچہری ہو کہیں کوئی بھی پریشانی ہو اب آپ نے غم نہیں کرنا، ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے۔ اور یہ ہر بندے کی بنیادی ضرورت بھی ہے حضرت۔ تو یہ آپ نے صرف ہمیں دیکھ کر نہیں، اس دفعہ نظام مصطفیٰ کے لیے آپ نے اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے، سارے کہیے انشاءاللہ۔ بس اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن شعر سے پہلے محبت سے نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شاعر کہتے ہیں اے علی بولیا نو بلا جاندا ہے، اے علی بولیا نو بلا جاندا ہے، اے پتھرانو کلمہ بڑا جاندا ہے، اے پتھرانو
توجہ چند کلمات آپ کے سامنے ملتمس ہوں، کیونکہ دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن چند ضروری کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کرنل ریٹائرڈ وسیم محمد جنجو آپ تشریف لاتے ہیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ پوری محبت کے ساتھ آپ نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام موضوع پلاکر کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بچوں، ماشاءاللہ میں بچوں کا جوش و خروش دیکھ کے، کیونکہ یہ لبیک کا نعرہ ہی ایسا ہے کہ خود بخود پورا کا پورا خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سال ثواب سے بلایا راج سیفل، انہوں نے مشکور ہمیں ان کے والدین کے لیے، والد صاحب کا سالانہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اور صرف 2-3 چیزیں اکثر، کیونکہ مفتی صاحب کی ڈیٹیل کہیں کہ نال MLA صاحب بیٹھے، انہوں نے مری تو آئے اور انہوں نے 2 گلاں کرنی ہیں کہ جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم خاک کے برابر نہیں ہیں، نہ اس کے خاک کے سامنے کچھ ہے، وہ اس میں یہاں پہ کوئی تحریک انصاف نہ بیٹھا یا مسلم لیگ نہ بیٹھا یا کڑی بھی جماعت نہ بیٹھا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ یہ آخر ہے کہ جو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی نہ، تو کچھ بچے تھے بیٹھے بندے یہ سوچنے پہ، کیونکہ میں تو انہیں موقع نہیں، ورنہ ہمیشہ آخنا کہ اتھوں بندے اٹھی دیتا جی گل کرنا تو اصل نہ سوال جواب کرنا تاکہ اصل جواب دئیے کہ مولوی گلاں بڑے کرنے جس نے جنگ نہیں یا بارڈر نہیں گل اشنی تے گھر ہی بیٹھے رہنے، اس کا جواب، کیونکہ میں ریالٹی والا بندہ، گراؤنڈ والا بندہ، پہلے اتنے بیٹھا سا، اتوں اٹھی تے ادھر آیا، اتوں اٹھی تے اللہ تعالیٰ جتھا پالی سکیا۔ تو سچی گل ہے کہ ایسا بھی تبھی جانا تو مولوی گلاں بڑھنے تے کرنے کرانے کوئی نہیں دسا کہ آنے جی کچھ کسی تے سیاچین کسی تے اٹیک کرو یا ہن اصل کہ فلسطین نہ دسنے یا اس طرح کی گلاں بنے۔ اس کا جواب یہ کہ جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نبی کی ہم تحریک کی بات کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اتوں ہی مسجدہ زندگی ہے جو مولویاں اصل یہ بندیاں کی پڑھایا لکھایا، دینی تعلیم دیتی، جذبہ دیتا، تو پھر اصل کسی لڑے ہیں جنگاں پر۔ تو یہ ہے کہ وہ مولوی آپ کو اگیا کوئی نہیں تو کو ماڑے جے اور اپنا جوید عباسی جے بندے کے میں اگیا کیتا، کتنا بڑا دل کر دینا کم با کیا یہ بولنے چالے تو سب تو کاٹے، جس طرح یہ بات کرتے ہیں میں تو بھائی صاحب نہ کل کہی سکنے، کیا یہ الیکشن نہیں لڑی سکنے، لیکن یہ چاہے کہ اور جس طرح خاتم رضوی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمایا، انہوں نے بھی ایسا کہ تسا نے بندے یا کیا عرصہ اے موجود ہی سامنے۔ فوج میں بھی ہم نے ٹائم دیکھا، نوکری کی تھی جڑی پلی 29 سال، کچھ حصوبی نہ کی تھی، اللہ نے شکر آ کے آج کل جڑے حالات ہیں اسی تو 8 سال پہلے زندگی دا آ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور آج کل جس طرح حالات ہیں سنگنے سامنے طریقے لبیک میں آیا تو کوٹا راجگان MC کوٹا نہ تلہ کا وہ خود جلے ہیں، پاگل تو نہیں گیا، لبیک کے مسلم لیگ جلنے ہیں، تحریک انصاف جلنے ہیں، کار جلنے ہیں، تو میں کہا چلیو اصل خوش نصیب ہے ماڑا جہا بندہ، ماڑا جہا ناچیز بندہ تحریک لبیک والے بھی نہیں گئے، تو میں تو انہوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ زیادہ گلا کرنے لگا، صرف درخواست یہ ہوسی کہ اگر دماغ دل مننا میں اس تحریک کی تچھو خدا نہیں قسم آج 8واں 9واں مہینہ، یہ نہیں کہ میں ووٹاں مارا آنا پہ ہوئے، آج تک ووٹ آج تک کدا زندگی کسا کیا کہ انہوں نے آخر لگا، اتنا سکون ملے گا اور اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اور باقی جب تک انسان کا دماغ دل نہ مانے اس بندے کو نہیں آنا چاہیے، لیکن جب آپ اس طرف آئیں گے انشاءاللہ العظیم آپ اپنے گھر کے بھی خوشحالی دیکھیں گے، برکتیں دیکھیں گے اور ایسے ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ خود بخود کہے گی کہ یار واقعی کرنا سا وہ دکھل تھا سا اس گل ٹھیک پائی دے گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جاوید صاحب 2 منٹ گل کر سن، میں امید کرتا کہ جو 2 لفظ بولے انشاءاللہ اس پر عمل کر سو۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ان میں سے جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوں گے وہ سٹیج پہ تشریف لائیں گے، بس 5-7 منٹ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کے لیے آپ آئے ہیں، بعض لوگ گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، بعض آنے کتھے پھنسی گئے ہیں، بعض آنے دیر ہوئی گئی، پر بالکل جلدی میں
मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्जा तनवीर साहिब ढोक मिर्जिया से। आपने सबका तमाम सियासी वाबस्तगियों को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आप शामिल हुए और आपने दफ्तर भी बनाया है, उसका भी आज इफ्तिताह होगा। अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। एक दफा नारा लाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 मलक अली खालक साहिब नवा शहर बलाखर से। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ सियासी तमाम पुरानी वाबस्तगियां छोड़कर तहरीक लब्बैक में आए हैं। लब्बैक का नारा लगाएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तीसरा ऐलान है राशिद कादरी नवा शहर बलाखर से। आप भी तहरीक लब्बैक में शामिल हुए, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। चौथा ऐलान है अरशद सैफी साहिब अपरा बाग बलाखर से। आपने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। इस्माइल भट्टी साहब डोग भट्टियां बलाखर से। आपने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। राजा मोहसन अली साहिब आपने मुआद दमयाल से तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार की, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। राजा सुहेल शदाद साहिब आपने भी पूरी फैमिली के साथ तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार की। राजा मोहम्मद सालार साहिब जो साथी उठ रहे हैं वो आगे स्टेज पे तशरीफ लाएं। सैफल भाई बैज इनकी देसो बैज कायदीन लवासन। राजा मोहम्मद सालार अपना बाग बलाखर से आप भी पूरी फैमिली के साथ तशरीफ फरमा हुए। राजा इमरान साहिब ढोक देरी से पूरी फैमिली के साथ आप भी तहरीक में शामिल हुए। मलक तैयब साहिब नवा शहर से आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मिर्जा इशफाक साहिब आप भी डेरी मिर्जिया से, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और राजा रमजान कियानी साहिब और उनके बेटे राजा अनस कियानी साहिब आप भी लब्बैक में शामिल हुए, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। जुनेद भट्टी डोक भट्टियां से लब्बैक में शामिल हुए, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और आखिर में फैसल साहिब रफाकत साहिब आप भी टीएलपी में शामिल हुए, उन्हें भी हम लब्बैक का नारा भी लगाते हुए टीएलपी में खुश आमदीद। सुफियान साहिब डेरी राजगान से वो भी तहरीक में शामिल हुए, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बस ये नसीब की बात है कि मालिक कायनात जिसको जहां पर कबूल करे। बैज ने की लगाओ जी, जब तक बैज लग रहा है उस वक्त तक आप सारे हजरात एक दफा मोहब्बत के साथ लब्बैक का नारा लगाएं, फिर दुआ करते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 माशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल क्यों हुए, तो जवाब सिर्फ एक मिलता है यार, बस इस नीयत के साथ हुए कि पता नहीं जिंदगी में क्या होगा ना होगा, मरे तो कम से कम कब्र तो ठंडी होवे, अशर ठंडा होवे। आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जवेद अब्बासी साहब 2 जुमले इरशाद फरमाएंगे। राजा सैफल साहब हमारे भाई हैं, आपकी बड़ी मेहनतें हैं, पूरी पीपी के अंदर आपकी मेहनतें हैं और ये इनके वालिद ग्रामी की तरबियत का ये असर है कि आप जनाब अन्य वाह जहां देखें आप निजाम मुस्तफा के लिए कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह ताला इन्हें दारैन के साथ नसीब फरमाए। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में एक नारा आप लगाएं और जवेद भाई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, चंद बातें आपके गोशे गुजार करेंगे। हाथ उठा के नारा लगाएं, ताजदार खत्म नबूवत उम्मीदवार बराए कोई असम्बली हल्का 51 आपसे मुखातिब हो।
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین علماء کرام، کرنل وسیم جنجوا صاحب اور جتنے بھی چھوٹے بچے بزرگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بالکل 2 منٹ ہی لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ تقریر ہو چکی ہے، کرنل صاحب نے بھی اس میں روشنی ڈال دی ہے، صرف اپنی حاضری مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کا آنا قبول فرمائے، اور جن کی آج دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ صرف ایک چیز کہوں گا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں یار تحریک لبیک والو، آپ کہتے ہو کہ ہم ہی مسلمان ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے۔ آپ سارے بیٹھے مجھے بتاؤ، ایک کانسٹیبل بڑا ہوتا ہے، ایک ملک کا صدر پاکستان بڑا ہوتا ہے؟ زور سے بول دو، کوئی جس جماعت کا بھی ہو، میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ آج حضور کی دین کی بات کروں گا۔ ایک کانسٹیبل بڑا ہوتا ہے صدر پاکستان، کانسٹیبل بیچارہ غریب ہوتا ہے بہت، اور بڑی بامشکل میرے خیال میں اپنا اس کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ایک کانسٹیبل ممتاز قادری تھا، حضور کی غلامی میں آیا، 70 لاکھ 60 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، بی بی سی کے مطابق، ہمارے حساب میں زیادہ ہے، چلو انہی کا لگا لیتے ہیں۔ کتنا لوگوں نے جنازہ پڑھا؟ ایک صدر پاکستان ممنون حسین، کتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا؟ 7 لوگوں نے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں کرونا کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، مجھے ڈر ہے مجھے کرونا نہ ہو جائے۔ ایک حضور کا غلام جس نے غلامی اختیار کی، کلمہ دوسرے نے بھی پڑھا ہے، ہم یہ کافر نہیں بولتے کسی کو، یہ نہ آپ کو ذہن میں سوچے کہ کسی کو کافر بول رہے ہیں، لیکن فرق بتا رہا ہوں۔ آج کوئی ان بندوں سے پوچھے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ حضور کی غلامی میں آئے۔ 2018 سے سرانی صاحب، کرنل صاحب، 2018 میں میں نے الیکشن لڑا، اس کے بعد میرا آپ لوگوں سے جب ہوا، میں ہر جگہ جگہ پہ گیا ہوں، خدا کی قسم۔ ایک عام ریڈی والا نبی کا غلام فوت ہوا، اتنا بڑا جنازہ، میں نے کہا یا اللہ اتنی اس نے دنیا میں۔ اور پھر جو لوگ باہر گئے نا، تو آج لوگ کہہ رہے ہیں جی میری برادری ناراض ہو جائے گی فلانی، کوئی باہر گیا دبئی میں، امریکہ میں، کسی ملک میں، آگے جب اس کو کوئی ریسیو کرنے والا آتا ہے بندہ، کہتا ہے یار میرا مسیر آ رہا ہے، مولیر آ رہا ہے، پھپھیر آ رہا ہے، میں اس کو ریسیو کر رہا ہوں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب قبر میں جائیں گے تو کون ریسیو کرے گا ہمیں؟ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری برادری سے ہٹ گئے، ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں ریسیو کرنا ہے، اور جب پھنس جائیں گے تو انہوں نے ہماری شفاعت بھی کرنی ہے۔ آج اس نبی کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جب کل قیامت والے دن یہ زبان بند ہو جائے گی۔ آج ہم جگہ جگہ میں بیٹھ کے الٹی سیدھی ٹاٹ 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 ٹاٹ، وہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، زبانیں بند، قیامت والے دن یہ ہاتھ بولیں گے۔ ایک ہاتھ بولے گا کہ جناب یہ انگوٹھا اس نے ایک ایسے بندے کو دیا تھا جس نے ملک میں سود پر موڑ کیا تھا، پھنس جائیں گے ہم لوگ۔ ایک انگوٹھا یہ بولے گا کہ اس نے ایسے شخص کو ووٹ دیا تھا جس نے ممتاز قادری عاشق رسول کو پھانسی دی، اور جیلیں بری ہوئی ہیں قاتلوں اور ڈکیتوں کی، آج تک ان کو پھانسی نہیں ہوئی۔ ایک انگوٹھا یہ بولے گا کہ اس نے ایسے بندے کو ووٹ دیا جس نے آسیہ ملونہ کو باہر بھیج دیا تھا، جس نے حضور کی گستاخی کی تھی، اس وقت ہم پھنس جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ طریق لبیک یا رسول اللہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی۔ جس طرح امریکہ کا صدر گیا ہے ادھر باہر، وہ کرسچن ہے جس کے اصل سائی رکھنے ہیں، کرسچن ہے، جب وہاں پہ اسرائیل گیا تو کہتا ہے کہ آج میں ہزار یکجہتی کے لیے آپ کے پاس یہودی بن کے آیا ہوں، اور جو اس کا برطانیہ کا وزیر اعظم ہے وہ بم اپنے ہاتھ سے رکھوا رہا ہے کہ یہ بچوں کے لیے مارنے کے لیے صحیح ہے، یہ فورس بم ہے، یہ دوسرا بم ہے، جہاز میں رکھوا رہا ہے، اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو ہمارے حکمران کیا ہیں جن کو ہم نے ووٹیں دی ہیں، مذمت کر رہے ہیں۔ ایک لیڈر ہے جس کے ہم پیچھے چلے ہیں، جسے فیض آباد کی دھرتی میں کہا تھا وہ مارو ان کے اوپر ایٹم بم، جس کو یقین نہیں آئی دیکھ لے۔ ایسے لیڈر کے ساتھ چلے جو امت مسلمہ کا بھی دفاع کرے، ہمارا بھی دفاع کرے، پاکستان کا بھی دفاع کرے، اسلام کا بھی دفاع کرے، اور پوری امت آج فلسطین سے آواز آ رہی ہے کہ خادم حسین رضوی یا اللہ کی طرف۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ سلام پڑھیں گے، اس سے قبل ایک شعر راجہ منظر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے اساں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیف الکیونی صاحب نے والدینہ نے درجات بلند کرے۔ اس تو بعد ہوں میں کھائی آ گیا، میں ایک گل اور کر سکے۔ باسی صاحب آخیا نا کہ ممتاز قادری صاحب نے جنازہ پڑھنے واسطے 70 لاکھ عوام سی، صدر ممنون حسین نے جنازہ پڑھنے واسطے 70 بندے بھی نہ تھے۔ اس وجہ تو کہ سچائی رضوی دے، سچائی رضوی دے، چہرے تو یا لہجے تو ملازہ کر، جے باوے نہیں تقریر نہیں نہ سنی
تے جنازے تو اندازہ کر حق پروڑے نکالے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات آنا کہ دیسی جرت ایک قادر کریم مینوں میں کوڑ تے سچ نتاری سٹساں جے لوڑ پئی تے میں جان اپنی نبی نے جتیاں تو واری سٹساں میں طاہر ہاں مسلم تے نبی دا کلمہ گو اے فرد میرا تے میں الفان آخنا جے حرمت رسول تے کوئی کتا پھوکیا جتو پھوک سی میں اٹھائی واڑی سٹتا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام دل کی ہر ہری ادا مصطفیٰ جن کی ہری ہری آدھا سنتے مصطفیٰ ایسے پیرے تارے کت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو السلام خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج زانا سارے اب آپ تشریف رکھیں یہ بچہ نعرہ لگائے گا یوں لائنوں میں بیٹھے تاکہ لنگر دینے میں آسانی ہو یہ بچہ نعرہ لگائے گا اور اس کے بعد سیفل بھائی سب کا شکریہ ادا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام جتنے بھی بزرگ بچے بڑے اس پنڈال میں موجود ہیں میں تمام ہی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج 1 سال بعد یہاں پہ میرے والد محترم راجہ غلام بازکیانی صاحب کے سال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی دوستو ان کے جو قریب ترین ساتھی تھے رون کے محفل وہ یہاں پہ موجود ہیں میں ان کو بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج 1 سال بعد وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے آجی مظہر صاحب کلر سیدھاں سے ان کے بہت ہی کلوز میرے والد محترم کے بابا راجہ ابراہیم مولا راجگان بابا شفا آف پیکا اور صغیر پٹی صاحب جناب پائنی بن اور انہوں جتنے بھی احباب جناب عزت ماب صوفی قربان صاحب اور راجہ صفدر کیانی صاحب جبران صفدر کیانی صاحب چودھری صفدر کیانی صاحب اور بابا بشیر آف پیکا جتنے بھی بندے تھے بیٹھے اگر میں کسی نام نہ کہہ سکیا معذرت راجہ یاز جنجوہ صاحب پگواڑی گلہ بلاکر اور اس دیگر جتنے بھی احباب ہیں دوستو ایک ہی گل کرساں مختصر جی 2 منٹ نے اندر کلوز کرساں دوستو سوئی پتا اسی شاید میرے والد محترم کل ایک بندہ میں پار ملیا یقین کرو کہ میں وہ اس دنیا تو چلے گئے اس بات کرنے نا مقصد آہرنا سیف الپتر یرا صاحب بڑا عرصہ دراز ہوئی گیا مولا راجگان بھی جانے پہ ہاں لکڑیاں بھی کپڑے پہ ہاں تو سائیں زمین جدادہ بھی ہے لیکن مولا راجگان بھی تیرے بزرگ بھی بڑی خاص گل تکی ہے حالانکہ اس تو پہلے اس بندے نے کل دسیا بندے اوکے دسنے پہ جناب میں لکڑیاں کپڑوں پہ آئے تک رہے مولا راجگان یا دودھ وچ نال انہوں بابا ابراہیم صاحب نال ساڑے قابل احترام راجہ نزیر مرحوم جڑے پچھلے سال میرے والد گرامی چند دن قبل جا رہا